بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں مخاطب ہوں ڈی جی ایف آئی اے جناب ثناء اللہ عباسی صاحب سے، جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہیں، اور میں ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ان کو یہ سوال بھیجے ہیں، لکھ کے بھیجے ہیں ان کے واٹس ایپ پہ، اور ان کو میں کال بھی کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ جناب علی، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، آپ خود کو بہت زیادہ ایماندار اور اہل افسر تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بڑا ایماندار ہوں۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1998 میں جب آپ ایس پی جیکب آباد تھے، اس وقت آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی تھی، وہ کیوں ہوئی تھی؟ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ آئی جی کے پی اور آئی جی گلگت بلتستان تھے، ان تقریباً 2 سالوں کے دوران آپ کی سیلری آپ کے ایچ بی ایل حیدرآباد کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی رہی، لیکن ان 2 سالوں کے اندر 1 روپیہ بھی آپ کے اکاؤنٹ سے باہر نہیں آیا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ کا اکاؤنٹ انڈر کاشن آ گیا، اور جس وقت آپ ڈی جی ایف آئی اے ہوئے اس وقت اس اکاؤنٹ کا ذکر ہوا اور آپ نے دوبارہ ریکویسٹ کر کے اس کو کاشن ہٹایا اور اس کو دوبارہ آپ نے ایکٹیو کیا، اور اس کی ایک چیک بک آپ نے تب لی۔ وہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر، وہ پیسے آپ ڈالتے رہے ہیں، آپ نکالتے نہیں تھے۔ وہ پیسے اگر آپ نکالتے نہیں تھے تو آپ کے ایکسپینڈیچرز کہاں سے چلتے رہے؟ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس وقت ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اکیڈمی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اور آپ کی فیملی اس ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے اندر اکیڈمی میں قابض ہیں۔ آپ کو ایک گھر ان ٹائٹل ہے جس کے یوٹیلیٹی بلز اور جو ہاؤس رینٹ ہے وہ آپ کی سیلری سے کٹنا تھا۔ آپ نے وہ بچانے کے لیے کیا یہ قبضہ کیا ہے؟ آپ اس گھر میں نہیں شفٹ ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ رینٹ اور بجلی کے بل آپ نہیں دینا چاہتے یا کوئی اور وجہ ہے؟ میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، ایز ڈی جی ایف آئی اے اس وقت آپ 6 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، ایک پریس ہے، ایک کرولا آپ کے پاس ہے، 2 ہو گئیں، 4 گاڑیاں آپ کے کراچی میں گھر میں ہیں، جس میں ایک V8 ہے، ایک ریوو آپ نے اسلام آباد سے بھیجی ہے، ایک سگنس ہے اور ایک سرف 2004 ہے۔ یہ 4 گاڑیاں آپ کے پاس موجود ہے کراچی میں۔ ان کا فیول ہے، کیا ان کا فیول لگتا ہے؟ کہاں سے لگاتے ہیں؟ آپ کی ان لمیٹڈ فیول سیلنگ ہوگی، لیکن اتنا زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ 6 گاڑیاں ایک ڈی جی ایف آئی اے کے لیے کیا زیادہ نہیں ہے؟ اور اگر زیادہ نہیں ہے تو ان کے اوپر جو آپ ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں، کیا وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے ضائع نہیں ہو رہا؟ اسی سے ایک ضمنی سوال ہے کہ شون سرکل کے اندر، کراچی شون سرکل میں آپ کے بیٹے نے ایک خاتون کو ہٹ کیا سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے۔ آپ نے پھر جس طریقے سے اس کو مینیج کیا، آپ کے نوکروں نے جیسے مینیج کیا، وہ آپ جانتے ہیں وہ کیوں ہٹ کیا، اور وہ گاڑی جو ہٹ ہوئی سرکار کی، وہ کس قانون کے تحت آپ کا بیٹا چلا رہا تھا، اور وہ گاڑی جب کہ، اور اس بیٹے کی حالت کیا تھی؟ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے والے دن کراچی میں میٹنگ رکھتے ہیں اور ادھر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ 90% میٹنگز آپ کی کراچی کیسز کے اوپر کراچی میں ہوتی ہیں۔ ادھر آپ ایس ٹی آر پہ حکم کرتے ہیں کہ جی ایف آئی آریں دیتے جائیں، ایف آئی آریں دیتے جائیں، ایس ٹی آروں پہ ایف آئی آریں دیتے رہے۔ جناب علی، اگر ایف آئی آر پہ ایس ٹی آر پہ ایف آئی آر ہی ہونی ہے تو آپ انکوائریاں کیوں کنڈکٹ کرتے ہیں؟ آپ کو ایس ٹی آر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو کے اوپر ایف آئی آر دیتے پھریں۔ ایس ٹی آر کا مطلب ہے کہ آپ انکوائری کریں اور سیٹسفیکشن مانگیں، آپ جس کی ایس ٹی آر آتی ہے جن اکاؤنٹس پہ۔ آپ کہتے ہیں بس آپ ایف آئی آریں دیتے رہے، پرفارمنس شو کرنے کے لیے ایف آئی آریں کافی نہیں ہوتی۔ اس جو کراچی میں آپ جو میٹنگ کرتے ہیں ٹی اے ڈی اے، ابھی آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے ٹی اے ڈی اے آپ لے چکے ہیں ہر ہفتے؟ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ اس کو کیش لیتے ہیں آپ اکاؤنٹ سے، آپ یہ نہیں کرتے کہ جی آنے دیں، پیسے آ جائیں گے تو پھر لے لوں گا، ابھی نہیں، آپ اس وقت کیش کرتے ہیں، بعد میں اگلا کلیم کرتا ہے۔ یہ میرے سوالات ہیں سر آپ سے، یہ 3-4 سوالات ہیں، آپ مجھے بھیج دیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق جو ہیں کراچی میں، ایک لیڈی کا کیس تھا، عبدالحمید بھٹو نے ایک انکوائری کی، اس انکوائری میں ان کو لکھ کے کہا گیا آپ کو کہ سر ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ متنازع ہیں اس کیس میں، انہوں نے پیسے بھی کھائے ہیں، ساری چیزیں کی ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں، لیکن ابھی تک آپ نے ان کو ہٹایا نہیں ہے۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ سندھ پولیس سے احسن ذوالفقار آپ کے پاس ڈیپوٹیشن میں آئے، امیگریشن ایئرپورٹ سے ان کو بھیجا گیا
الزام لگا کے کہ کرپشن کرتے ہیں وہ روٹیشن پالیسی میں آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ابھی تک روٹیشن پالیسی کے تحت روکا ہوا ہے، کیوں روکا ہوا ہے سر؟ یہ میرے سوال ہے سر آپ سے. یہ آپ نے، میں انتظار کروں گا، میرا واٹس ایپ بھی آپ کے پاس ہے، میں نے آپ کو سوال بھی بھیجے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ سوال آپ مجھے بھیجیں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ سے اگلے پروگرام میں، اگلی ویڈیو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے وہ بھی جواب دے دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ.